نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے، جس سمت آنکھ اٹھی دیکھا علی علی ہے، جس سمت آنکھ اٹھی دیکھا علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے۔ تو بھی علی کا شیدا، میں بھی علی کا شیدا، تو بھی علی کا شیدا، میں بھی علی کا شیدا، تیرا علی علی ہے، تیرا علی علی ہے، میرا علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے۔ ہم عاصیوں کو رب کا اور سید عرب کا، ہم عاصیوں کو رب کا اور سید عرب کا، انمول اور مثالی تحفہ علی علی ہے، انمول اور مثالی تحفہ علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے۔ ہم بے کسوں کا عارف، ہم بے بسوں کا عارف، ہم بے کسوں کا عارف، ہم بے بسوں کا عارف، ملجا علی علی ہے، ماوا علی علی ہے، ملجا علی علی ہے، ماوا علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے، جس سمت آنکھ
دیکھا علی علی ہے، ہر سو علی علی ہے، ہر جا علی علی ہے۔ نہایت معزز و محترم سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عارف قادری۔ اپنے میزبان کا سلام قبول کیجئے۔ سامعین و ناظرین، آپ یہ پروگرام نوائے ٹیکسلا کے NTN ویب چینل سے ملاحظہ کیا کرتے ہیں۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کی یہ خاص طور پر اہمیت ہے کہ یہ دن یوم وصال مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ آج کا پروگرام خصوصی پروگرام ہے جو کہ مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے آپ کی ذات والا صفات کی خصوصیات اور آپ کے کمالات، آپ کی عظمت، آپ کی شان کے حوالے سے انشاءاللہ یہ پروگرام گفتگو پر مشتمل ہے۔ ہمارے درمیان وطن عزیز کے مایہ ناز اسکالرز تشریف فرما ہیں، جن میں ماشاءاللہ سید فرحت علی کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں تحریک اتحاد المسلمین کے اور رکن ہیں مرکزی امن کمیٹی ٹیکسلا کے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے دوسرے مہمان اسکالر محترم جناب ذکاء اللہ عباسی صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ آپ PhD اسکالر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے آپ کو نوازا ہوا ہے۔ میں ہر دو شخصیات کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم اس خوبصورت نشست میں آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے۔ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اور بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، بغض حیدر کی نجاست ہے نجاست ایسی، آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ یوم علی کے حوالے سے مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب ذکاء اللہ عباسی صاحب آپ کی جانب توجہ کرنا چاہوں گا۔ آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب مولائے کائنات حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ منسوب ہے، سبحان اللہ، اسی نسبت سے آپ نے آج کی بزم سجائی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ جناب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا یہاں گفتگو کرنے کا، اور میرے ہم نشین جناب کاظمی صاحب، ان کے ساتھ بھی مل بیٹھنے کا پہلے بھی موقع میسر رہا ہے، آج ایک مرتبہ پھر سبحان اللہ موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے محبوب، اپنی اس امت کو کہہ دیجئے کہ آپ نے طائف کے بازاروں میں جو نازیبا کلمات سنے، طائف کے بازاروں میں جو پتھر کھائے، حتیٰ کہ نالین مبارکین لہو لہان ہو گئیں، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا اور نالین مبارکین خون سے بھر گئیں، سین حرم میں آپ کے ساتھ ظاہری اعتبار سے صب و شتم کیا گیا، آپ پر اجری پھینکی گئی، طرح طرح کی اظہار رسانی کی گئی، لیکن اس کے بدلے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی الفاظ کے مطابق ہمیں امت سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی بدل نہیں چاہیے،
اس کا بدلہ نہیں چاہیے. ہاں تم اگر بذات خود اے امت محبت کا کچھ صلہ دینا چاہتے ہو تو اس کے بدلے میں میرے اہل بیت سے محبت کر لیں. اللہ اللہ سبحان اللہ. اللہ. اب اہل بیت چونکہ پروگرام مولا علی سے منسوب ہے تو یوں تو بہت وسیع گفتگو بن جائے گی کہ اہل بیت کون ہیں اور کس طرح ان کی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت اور مودت تھی اور آقا کی مودت کیسی تھی. سبحان اللہ. لیکن ان میں مولا علی سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من احب اللہ احب القرآن واہ واہ. من احب القرآن احبانی من احبانی احب اصحابی و قرابتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جو قرآن سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا، جو اللہ سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ قرآن سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. بے شک. جو قرآن سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ سے محبت نہ کرے. صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب اور اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت کا انحصار صحابہ و اہل بیت کی محبت پر رکھا واہ. اور قرآن کی محبت کا انحصار اپنی محبت پر رکھا سبحان اور اللہ کی محبت کا انحصار قرآن کی محبت پر رکھا. سبحان اللہ. گویا کہ اگر کوئی اللہ کی محبت کا لاکھ دم برتا رہے قرآن سے محبت نہ کرے تو اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے. اللہ اکبر. کوئی لاکھ قرآن کی محبت کا دم برتا رہے رسول اللہ سے محبت نہ کرے تو قرآن کی محبت میں جھوٹا ہے. سبحان اللہ. کوئی لاکھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم برتا رہے ان کے اصحاب اور اہل بیت اطہار سے محبت نہ کرے تو وہ رسول اللہ کی محبت میں جھوٹا ہے. آگے بے شمار حدیث کی روشنی میں اگر ہم عطرت کی طرف آتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میری عطرت یہ کشتی نوح کی مانند ہے. انا مثل اہل بیت مثل سفینہ نوح. سبحان اللہ. میری اہل بیت مثل سفینہ نوح ہے. سبحان اللہ. من رکب نجاہا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا سبحان اللہ. اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اللہ. سبحان. اب یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بے شک. ادھر نبی نوح علیہ السلام اپنی امت کو بچانے کے لیے ایک کشتی لے کر آ جاتے ہیں کہ لوگوں اگر ایمان کی کشتی میں محبت کی کشتی میں میری کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس میں سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ. تم بچ جاؤ گے، دنیا میں غرق ہونے سے بچ جاؤ گے، وہاں جہنم میں جانے سے بچ جاؤ گے. اللہ اللہ. ادھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ جس طرح فاران کی چوٹی پر اعلان فرما رہے تھے کہ قول لا الہ الا اللہ، بعین ہی آقا ایک مرتبہ پھر امت کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم ایمان بچانا چاہتے ہو تو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو تمہارا ایمان بچ جائے گا. جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والے بچ گئے اسی طرح محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونے والے میرے امتی بچ جائیں گے. اور جو وہاں رہ گئے اسی طرح یہاں محبت اہل بیت کی کشتی میں اگر کوئی سوار ہونے سے رہ گیا تو لاکھ کلمے پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، ساری عبادات ایک طرف لیکن اہل بیت اطہار کی محبت ایک طرف. واہ واہ. سبحان اللہ. اس محبت میں اگر اس کوئی کمی آ گئی تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آگے اس اہل بیت کا ایک وسیع مفہوم بنتا ہے. سبحان. ازواج مطہرات بھی آتی ہیں لیکن یہ سلسلے کو اگر سکیڑیں کلوز کرتے جائیں تو مولا علی، سیدہ کائنات حسن و حسین، یہ اہل بیت، سبحان اللہ. پانچ تن پاک کا تصور یہاں قائم ہو جاتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ. اور وہ اس چادر میں جب چھپایا گیا تو یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ کون حضور کے ساتھ والا ہے. واہ واہ. واہ واہ. اور اس کے بعد اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی بات آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فرق نماز کے ذریعے ہے. نماز اسلام اور کفر میں فرق کرتی ہے. کلمہ اسلام اور کفر میں فرق کرتا ہے. آپ کسی سے کہیں گے آپ کا مذہب کیا ہے، وہ جو کلمہ پڑھے گا وہاں سے پتہ چلے گا اس مذہب سے اس کا تعلق ہے. کیا بات. اب کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد جانچنا کہ ایمان کیسا ہے. واہ واہ.
ایمان جانچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ پھر ایک ترازو دے دیا، اور وہ محبت علی کا ترازو ہے۔ واہ، محبت علی کا ترازو ہے۔ فرمایا کہ کوئی خوش بخت مومن ہی مولا کائنات سے محبت کر سکتا ہے، واہ واہ، اور شکی القلب بدبخت منافق ہی آپ سے بغض رکھ سکتا ہے۔ بے شک، کسی خوش بخت مومن کے سوا محبت کوئی نہیں کر سکتا، اور شکی القلب منافق کے سوا کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اللہ۔ بس اس قول کے بعد صحابہ اکرام کے پاس ایمان کا ایک معیار آ گیا تھا۔ بے شک، صحابہ اکرام ایک ترکڑی لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، ایک ترازو لے کر کھڑے ہو جاتے تھے، کسی کا ایمان ٹیسٹ کرنا ہو تو مولا علی کا نام لے لیتے، کیا بات، مولا علی کا نام لیتے۔ اگر چہرہ حشاش بشاش ہو جائے اور پیشانی شکن آلود نہ ہو، اور خواہش یہ ہو کہ مولا کا ذکر ہوتا ہی رہے، تذکرہ جاری رہے، مولا علی کی بات ہوتی رہے، حسن حسین کی بات ہوتی رہے، سیدہ کائنات کی بات ہوتی رہے، اگر کوئی یہ خواہش کرتا ہے تو سمجھ لو کہ مومن ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کا تذکرہ ہو جائے گا، آپ ان کا بھی کر لیجئے۔ اب آج موقع جب مولا علی کے ذکر کا ہے، تو پھر آج اگر کوئی پھر وہی سوال کرے کہ یہ تو ہو چکا، وہ بھی کر لیجئے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ بدبخت منافق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ نسب کا پاک ہونا جو ہے وہ مولا علی کی محبت کا معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ جی ویلکم۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے بڑا خوب کہا، آپ نے فرمایا کہ خدا کسی کو جو اوج کمال دیتا ہے، واہ واہ، در بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، واہ واہ واہ، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ وہ عمل ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور اس پر حدیث سے پاک، جی، مَلَّمْ يَعْرِفْ حَقَّ اِطْرَتِهِ وَإِمَّا مُنَافِقٌ وَإِمَّا وُلِدَ زَانِيَةٌ، اللہ اکبر۔ جو میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانتا، یا تو وہ بدبخت منافق ہے، یا اس کی پیدائش جو ہے وہ ناپاک نطفے سے، ناپاک نطفے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب مولا علی کے ساتھ محبت کا معیار، صحابہ اکرام، ہمارے پاس ایک سمبل ہے نا، بے شک، وہاں سے مطلب ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بیٹھنے والے انہوں نے کردار کیسا ادا کیا اس محبت میں۔ سبحان اللہ۔ کان ابو بکر یکسر نظر علی وجہ علی، واہ واہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر کثرت کے ساتھ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان آپ بھی بڑے مرتبے والے ہیں، واہ واہ، آپ بھی بڑے ہیں، ہاں ہاں، تو یہ کیا وجہ ہے کہ مولا علی کے چہرے کو آپ دیکھتے رہتے ہیں؟ فرمایا میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ ایک دفعہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، بس اس کے بعد اس عبادت کو جاری کیے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ذکر علی وہ بھی عبادت ہے، چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم رؤوف و رحیم ہے نا، کرم کرنے والے ہیں اپنی امت پر۔ بے شک، فرمایا کہ آج جو موجود ہیں وہ تو چہرے کو تک تک کر عبادت کر رہے ہیں، جو ظاہری اعتبار سے مولا علی کا دیدار نہیں کر سکیں گے، بعد میں آنے والے امتی ان کے لیے سامان کیا کہ جو علی کا ذکر کر لے گا وہ بھی عبادت کے طور پر قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا ذکر بھی عبادت کے طور پر قبول کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم، ایک ترتیب سے میں تھوڑا سا میں نے کہا کہ کم از کم وہ ایک یہ رنجشیں اور ایسی جو ہماری سوچ اور فکر پر گرد پڑ چکی ہے، آلودگیاں آ چکی ہیں اور بین المسالک دوریاں پیدا ہو چکی ہیں، انہیں اس حوالے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ مولا علی ہر کسی کی محبت کا مرکز و محور رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم ایک جنگ کے موقع پر جب واپسی ہوئی، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، عبداللہ بن عمر بھی وہاں موجود ہیں اور حسنین کریمین بھی موجود ہیں، سب کو آپ نے 1,000 درہم دیے اللہ، اس مال غنیمت میں سے۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے، ابا جان 1,000 درہم دیے، اور حسنین کریمین کو 2,000 درہم دیے، 2,000 درہم دیے۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے، ابا جان میں تو اس وقت سے جہاد کرتا آ رہا ہوں جب حسنین کریمین ابھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے،
تو آج جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت ہے تو برابری نہیں کی گئی، ہمیں کم دیا گیا بلکہ انہیں زیادہ دیا گیا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم جلال میں آ گئے، کہنے لگے عبداللہ بن عمر کو، اٹھ نکل جا میری بارگاہ سے، تو ان کی برابری کرتا ہے؟ ان کے نانا جیسے نانا لا، ان کے بابا جیسے بابا لا، ان کی والدہ جیسی والدہ لا، ان کے چچا جیسے چچا لا، ان کی پھوپھی جیسی پھوپھی لا، سن لے ان کے نانا تاجدار کائنات محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، ان کے والد مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، سبحان اللہ، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں، تو ان کی برابری کرتا ہے؟ تو گویا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ مودت کا جو پہلو صحابہ اکرام نے ہمیں بتایا ہے وہ ایک پیرامیٹر ہے، بے شک ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محبت کا انہوں نے کس طرح حق ادا کیا ہے۔ کیا کہنے سارے صحابہ نماز میں پیچھے کھڑے ہیں، حسنین کریمین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتے ہیں، نماز کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں، نماز ہے، نماز ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت ہے، جی اور امام حسین آقا کی پشت مبارک پر ہیں، اللہ، نماز نبی تو اپنی جگہ، پیچھے جو ہیں ان کی بھی نمازیں لمبی ہو، کیا بات، سبحان اللہ، وہ نماز لمبی کرنے والا کون ہے؟ حسین ہے، واہ سبحان اللہ، وہ نماز لمبی حسین کر رہے ہیں، اور آخر میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے، یہ بات بھی تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علیہ السلام وہ کہنا بھی جائز ہے، درست، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہنا جائز ہے، لیکن یہ کرم اللہ وجہ الکریم تو کسی اور کے ساتھ ہے ہی نہیں، علیہ السلام تو ہم باقیوں کو کہتے ہیں نا، کیا بات ہے، اس محبت میں مطلب ہے امام حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، باقی مطلب ہے وہ ایک محبت کا پہلو آتا ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بھی ہے، اور اولیاء کبار کے ساتھ بھی آ جاتا ہے وہ سارا، یہ کرم اللہ وجہ الکریم ایک ہی ہے، اللہ، یہ نسبت صرف اور صرف آپ کو ملی، وجہ یہ ہے یہ وہ شخصیت ہیں جن کی پیشانی، جن کا خیال، جن کی فکر کبھی بھی کفر و شرک کے ساتھ آلودگی کا کوئی عنصر بھی نہیں ملا، واہ سبحان اللہ، کوئی ذرہ بھی نہیں ملا، حتیٰ کہ شیخ سرہند مجدد الفسانی وہ اس حد تک لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ وطن شریف میں ہیں تو آپ کی والدہ ماجدہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق کوئی جو عبادت کا اپنا طریقہ کار، بت موجود ہیں، کوئی سجدہ، کوئی جھکنے کا معاملات، جو بھی اس نسبت سے اگر کہیں انہوں نے جھکاؤ کیا تو مولا علی بطن مبارک میں جو ہے نا وہیں اڑیکا لگا دیتے ہیں، اللہ جھکنے ہی نہیں دیا، سبحان اللہ، سبحان بطن مبارک میں ہی نہیں جھکنے دیا، اس بنیاد پر وہ وجہ الکریم ہے، کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ اللہ کا ایسا کرم ہوا کہ آپ کا چہرہ انور اللہ کی طرف ہی رہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی طرف رہا، اور آپ کی شہادت کے موقع پر جب وہ شخص پکڑا گیا، آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اگر میں ازبار ہو گیا بدلہ میں نے خود لینا ہے، اگر میں ازبار نہ ہوا تو اس شخص کو ایک بار میں قتل کر دینا ہے، اس کو ایذا اس کے نہیں کاٹنے، اللہ، اس کے جسم کو اس طرح ایذا کے ساتھ تکلیف نہیں دینی بلکہ ایک ہی بار میں اسے قتل کر دینا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کا مکمل اگر ادراک تھا تو مولا علی کو تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، واہ 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 واہ، اس سے بڑھ کر اور ہمیں مولا علی کی محبت کے لیے بنیاد کیا چاہیے کہ اگر قرآن کو دیکھنا ہے تو علی، واہ، قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت، بے شک، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اطرت، واہ، قرآن سمجھنے کے لیے بھی کوئی استاد چاہیے تو وہ استاد اہل بیت اطہار ہیں، اور اہل بیت اطہار میں مولا علی وہ ہیں کہ گھوڑے کے ذہن پر ایک طرف قدم رکھ کر دوسری طرف جاتے ہیں پورا قرآن ختم ہو جاتا ہے، تو قرآن ختم کرنا ایسا، یہ آج والے مولوی کا قرآن ختم نہیں ہے بلکہ یہ وہ ختم ہے کہ کائنات سمجھ آ جاتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کائنات سمجھ آ جاتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سے محبت کرنے کا جذبہ، اور امت مسلمہ کو
آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ کفر کے مقابلے میں اہل بیت اطہار کے جو طریق ہے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بما علینا البلاغ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی، جناب ذکاء اللہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حوالے سے خوبصورت گفتگو سے ہمیں نواز رہے تھے. سامعین و ناظرین، پروگرام رونق رمضان NTN چینل سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اپنے میزبان محمد عارف قادری کے ساتھ، اور ہمارے درمیان ماشاءاللہ وطن عزیز کے مائناز اسکالرز جناب ذکاء اللہ عباسی صاحب اور جناب سید فرحت علی کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں. آج یوم علی کے حوالے سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو مولا کائنات کے ذکر سے معطر و معمر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے اگلے اسکالر کی جانب، محترم مکرم جناب سید فرحت علی کاظمی صاحب. ماشاءاللہ مولا کائنات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ان کی حیات طیبہ کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کی علم و حکمت کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو فراہم کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. چونکہ یوم علی علیہ السلام ہے اور اس کی مناسبت سے میں نے آیہ مبارکہ بھی تلاوت کی ہے آپ کی خدمت میں کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے کہ ان اہل بیت کو میں رجس سے دور کر دوں. واہ. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پاک و پاکیزہ کر دوں. سبحان اللہ. اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کو دیکھیں، جیسا کہ برادر بزرگوار نے بھی فرمایا، اہل بیت علیہ السلام کون ہیں؟ وہ 5 ہستیاں ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے ہیں. سبحان اللہ. بے شک وہ 5 ہستیاں ہیں. اگر ان اہل بیت کو دیکھیں تو خداوند متعال اس آیہ مبارکہ میں یوں فرما رہا ہے کہ ان 5 کو میں نے نجاست سے دور کر دیا ہے. ہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجاست کبھی بھی ان کے قریب نہیں آ سکتی. جب نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی تو اس صورت میں گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا. واہ. بے شک. نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی. بتوں کی پوجا ان کے قریب نہیں آ سکتی، جیسے کہ آیات میں بھی کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ یہ نجاست کیا ہے؟ بتوں کی پوجا کرنا نجاست کہا گیا. یعنی اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں، نہ کبھی گناہ انجام دیا ہے نہ کبھی انجام دیں گے. سبحان اللہ. نہ کبھی نجاست ان کے قریب آئی ہے نہ کبھی خداوند متعال آنے دے گا. بے شک. دیکھیے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوشش کر کے اپنے آپ کو ایک فعل سے دور رکھتا ہے، ایک عرصہ تک اس فعل کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے، جیسے نجاست کے حوالے سے ذکر ہوا، تو خداوند متعال جب دیکھتا ہے کہ یہ ہستی اس قدر پاک ہے، پاکیزہ ہے، متبرک ہے، اب میرا وعدہ ہے کہ میں نجاست اب نہیں آنے دوں گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. لہٰذا یعنی یہ ان ہستیوں نے پہلے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے، اور پہنچانے کے بعد خدا نے پھر وعدہ کیا ہے کہ اب نجاست میں نہیں قریب آنے دوں گا. لہٰذا یہ ان ہستیوں کا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. اگر ہم ان ہستیوں کو صفات کے لحاظ سے دیکھیں تو صفات کے لحاظ سے کائنات کی کوئی ایسی صفت ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو اچھی صفت ہو اور ان ہستیوں میں موجود نہ ہو. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کوئی کائنات کی ایک صفت بھی ایسی اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کوئی ایسی صفت نظر نہیں آئے گی کہ جو کائنات میں اچھی صفت کے عنوان سے موجود ہو اور ان ہستیوں میں وہ صفت موجود نہ ہو. لہٰذا افضل ترین ہستیاں یہ ہیں، اور اسی وجہ سے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں
اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ عجیب یعنی الفاظ ہیں رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ اس امت کے لیے خود کو بھی باپ قرار دے رہے ہیں اور حضرت علی کو بھی اس امت کے لیے باپ قرار دے رہے ہیں۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میں بھی اس مرتبے کے اوپر ہوں اور علی علیہ السلام بھی اس مرتبے کے اوپر ہیں کہ یہ ساری امت ان کی اولاد ہے۔ جب اولاد کی حیثیت سے ہے تو یہ ولی ہیں اپنی اولاد کے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ولایت جو ہے وہ ہمارے ہاں تقریباً 3 قسم کی، دنیاوی ولایت جو ہے وہ 3 قسم کی ہے۔ باپ اولاد کے لیے ولی ہے، شوہر بیوی کے لیے ولی ہے، درست، اور مالک غلام کے لیے ولی ہے۔ چونکہ ابھی اس دنیا میں یا ابھی اس دور میں ہم کہیں کہ مالک اور غلام کا تو سلسلہ اس طرح سے موجود نہیں ہے جیسے پچھلے زمانوں میں پایا جاتا تھا، لیکن باقی جو 2 ولایتیں ہیں، شوہر ولی ہے کس کے لیے؟ بیوی کے لیے، اور باپ ولی ہے اولاد کے لیے۔ جب باپ ولی ہے اولاد کے لیے تو اس صورت میں اگر باپ کوئی حکم دے دے اپنی اولاد کو، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ ہم باقاعدہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر باپ اپنی اولاد کو حکم دیتا ہے کہ تم صدقہ نہیں دے سکتے ہو تو اس کے لیے صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ تم سنت نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہو، واجب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم، واجب تو خداوند متعال کا امر ہے، خدا کا حکم ہے، اس کے اوپر تو چاہے باپ ہو چاہے کوئی بھی ہو، اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو وہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ تم اپنے باپ کی بات نہیں مانو، اگرچہ کیا ہے ولی کے عنوان سے۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو بھی اور حضرت علی کو بھی ہمارا باپ قرار دیا ہے، ابوا ھذہ الامہ۔ اور ابوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات یہ کہہ دیں تمہارے اوپر ماننا واجب ہے، بے شک تمہارے لیے فرض ہے کہ ان کی بات کو مانیں، اور کبھی ان کی بات سے سرپیچی نہ کریں۔ اگر تم نے سرپیچی کر دی یہ دنیا بھی تمہاری خراب ہو جائے گی، وہ دنیا بھی خراب ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابوا ھذہ الامہ، اور یہ امت کے باپ ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے حوالے سے، ان کی قدر و منزلت کے حوالے سے، علم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگرچہ کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب اتقان میں ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ہستی وہ ہے کہ اگر ہم ان کی علمیت کے لحاظ سے دیکھیں تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو وصال سے لے کر 40 دن تک حضرت علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو گھر میں پابند کر لیا۔ اللہ اللہ۔ کس وجہ سے پابند کر لیا؟ کہا اس وجہ سے تاکہ قرآن مجید کی مکمل طور پر تفسیر لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ اکبر، یہ کمال تھا سبحان حضرت علی علیہ السلام کا۔ اور کہا کہ یہ ملا جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ 40 دن کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان کے ہاتھ میں مکمل تفسیر قرآن موجود تھی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم اور علمیت کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ وہ راوی ہیں جو مذہب تشیع اور اہل سنت میں مشترکہ راویان میں سے ہیں، کہ یعنی اہل سنت بھی ان سے روایتیں نقل کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور ہم مذہب تشیع کے ماننے والے بھی کثرت کے ساتھ ان سے روایات نقل کرتے ہیں۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اے ابن عباس، تیری علمیت زیادہ ہے یا علی مرتضیٰ کی؟ عجیب سوال کرنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ نسبت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی علمیت زیادہ ہے یا حضرت علی مرتضیٰ کی علمیت زیادہ ہے؟ تو ابن عباس نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہا کہ اگر ایک سمندر ہو اور آسمان سے ایک چھوٹا سا پرندہ، چڑیا نما پرندہ آئے اور اس سمندر سے ایک قطرہ پانی اپنی چونچ میں لے لے، وہ جو پانی اس نے لیا ہے اس کا 1000 درجہ اگر کیا جائے، 1000 حصے کیا جائے تو میں اس 1000ویں حصے کے برابر بھی علم نہیں رکھتا۔ اللہ، اور یہ جو سمندر ہے یہ علی مرتضیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یعنی دیکھیے اگر علمیت کے لحاظ سے دیکھیں کمال علمیت ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی صفت کے لحاظ سے بھی دیکھیں
کمال صفت ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ تاریخ میں باقاعدہ طور پر موجود ہے کہ وفود آیا کرتے تھے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کتابت سکھائی جائے کہ یہ لکھا کیسے جاتا ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو بلایا اور کہا اے علی مرتضیٰ انہیں کتابت سکھائیں. اور پھر تاریخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ نے انہیں کتابت سکھائی. کیا بات ہے. سبحان. یعنی اگر آپ کتابت کو ایک صفت حسنہ قرار دیتے ہیں تو یہ علی مرتضیٰ ہیں جو اس صفت حسنہ کے اوپر عمل پیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس کوئی صفت بھی لے لیں، صلح حدیبیہ میں کوئی صفت بھی لے لیں، بے شک آپ کو کمال ملے گا. یعنی کہیں پر بھی کسی جگہ کے اوپر نقص نہیں ملے گا. جیسا کہ برادر بزرگوار نے فرمایا صلح حدیبیہ کے اوپر کہ آپ جب لکھنے کی کوئی بات آتی ہے تو علی مرتضیٰ کو بلایا جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور خلفائے راشدین کا دور حکومت چلا تو اس وقت بھی جب بھی اسلام کو کوئی مشکل پیش آئی ہے علی مرتضیٰ کو بلایا. واہ واہ واہ. اور آج بھی بے شک مسجد کوفہ عراق میں نجف کے ساتھ باقاعدہ طور پر مسجد کوفہ آج بھی موجود ہے کہ اس صحن میں ایک مقام ہے جسے دقۃ القضاء کہا جاتا ہے. کہ وہ دقۃ القضاء کیا ہے؟ وہ مقام ہے جس کے اوپر حضرت علی مرتضیٰ اپنا منبر لگایا کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر قضاوت کیا کرتے تھے. اللہ اللہ. آج بھی وہ مقام موجود ہے. سبحان اللہ. جو لوگ جاتے ہیں اس مقام کی آج بھی زیارت کرتے ہیں. یعنی حضرت علی مرتضیٰ وہ ہیں عدل و انصاف کا پیکر ہیں. سبحان اللہ. کوئی شخص بھی اگر کوئی اسے مشکل پیش آئی ہے تو وہ اپنی مشکل کو لے کر حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آئے. کیا کہنے. واہ واہ. سبحان اللہ. لیکن جب ہم دیکھیں تو شاعر کیا کہتا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، واہ. ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ شبیری. سبحان اللہ. سبحان. یعنی اسلام کے دامن میں ان دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز موجود ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی ہے. ید اللہ ہی کس کے ضرب ہے؟ سبحان اللہ. وہ اس شخص کی ضرب ہے جسے ید اللہ کہا گیا ہے. اور وہ کون ہے؟ علی مرتضیٰ ہیں. واہ واہ. وہ علی مرتضیٰ کون ہیں بے شک. جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ لوہا آسمان سے نازل ہوا ہو؟ اللہ اکبر. لیکن یہ جنگ احد وہ مقام ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. قرآن کہتا ہے ہم نے کیا کیا؟ لوہے کو نازل کیا. واہ واہ. اور یہ لوہا کون تھا؟ کون سا لوہا تھا یہ جو نازل ہوا ہے آسمان سے؟ یہ لوہا وہ سیف تھی خداوند متعال کی جو علی مرتضیٰ کو عطا ہوئی. واہ واہ. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی قرآن مجید سے اگر پوچھیں تو صفات پتہ چلتی ہیں، رسول گرامی اسلام سے پوچھیں تو صفات پتہ چلتی ہیں، اور مرتبہ پتہ چلتا ہے علی مرتضیٰ کا کیا مرتبہ تھا. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے آخری چند الفاظ کے ساتھ کہ علی مرتضیٰ وہ ہستی ہیں کہ جب مسجد کوفہ میں آپ کو ضرب لگی ہے تو ایک جملہ زبان سے ادا ہوا ہے، فزت و رب الکعبہ. رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ علی جو آیا ہے تو کعبہ میں آیا ہے، جب گیا ہے تو مسجد سے گیا ہے. بس یہ مقام ایسا ہے کہ علی آج اگر تلوار بھی لگتی ہے تو تب بھی کہتا ہے فزت و رب الکعبہ. سبحان اللہ. رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو. کیا کہنے. کیا کہنے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. سامعین گرامی قدر، ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان جناب سید فرحت علی کاظمی صاحب بہت خوبصورت انداز میں مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. مظفر وارثی صاحب کا ایک خوبصورت شعر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم. مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا. اور قلندر لاہوری شاعر مشرق حکیم الامت عاشق رسول حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے
جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ تو جس کی آنکھوں کا سرما مدینے اور نجف کی خاک ہو، اسے دانش فرنگ کا جلوہ کیسے خیرہ کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بیدم وارسی صاحب نے کیا خوب کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، اور نظر ملائے گی کیا ہم سے گردش دوراں، نظر ملائے گی کیا ہم سے گردش دوراں، ہماری بزم میں چلتا ہے دور جام علی۔ حاضرین و ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ میں تمام دیکھنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے، مولا کائنات کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی ذات استودہ صفات کے حوالے سے ممکن ہو سکے تو ضرور برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایصال ثواب کیجیے، آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت نذرانہ محبت پیش کیجیے۔ اللہ کریم ہماری اس دستاویز عقیدت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو اور ہمارے مہمانان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔